الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والمعصیۃ، گناہوں سے دور رہیے۔ ایاک والمعصیۃ، گناہوں سے دور رہیے۔ بحث ہماری اگرچہ پچھلے درس میں 2-4 سطریں فصل خامس کی پڑھی تھیں، اسی کا آگے ادامہ ہیں۔ 5ویں فصل جو ہے ہماری طروق صلاۃ کے بارے میں ہے۔ الفصل الخامس فی الطروق، 5ویں فصل طروق صلاۃ کے بارے میں ہے۔ وہ چیزیں جن کو نماز میں ترک کرنا چاہیے، ان میں سے ایک میرے عزیزو یہ تھا کہ آمین کہنا نماز کے تمام احوال میں جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ ترک و تامین، آمین کہنے کو ترک کرنا چاہیے، اگرچہ حمد کے بعد بھی ہو، مگر یہ کہ تقیہ ہو تو تقیے کی بنا پر کہنا جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ آج ہماری بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اسی بات پچھلی تھوڑی سی دہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نا باطل ہو جاتی ہے آمین کہنے سے، لے غیرہا، تقیہ کے بغیر۔ اگر تقیہ نہیں ہے اور آمین کہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے آمین کہنے سے بغیر تقیہ کے۔ جب تقیہ نہ ہو، بغیر تقیہ کے آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بغیر تقیہ کے آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے آگا جان؟ دلیل یہ ہے کہ نہیں آئی ہے، آمین کہنے سے نہیں آئی ہے اخبار میں کہ آمین کہنے سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، نہیں آئی ہے اخبار میں، یہ دلیل ہے ہماری۔ اچھا، اگر وہ اللہم استجب کہے مصلی، اللہم استجب، اگرچہ یہ بھی آمین کے معنی میں ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اگر مصلی آمین کی جگہ پر اللہم استجب کہہ لینا تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اگرچہ یہ بھی آمین کے معنی میں ہے نا، معنی آمین کا ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض نے اللہم استجب سے بھی کہا ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں جنہوں نے نا یہ کہا اللہم، شہید ثانی مطلب ہے، شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم استجب کہنے سے جنہوں نے کہا ہے نماز باطل ہوتی ہے، انہوں نے مبالغہ کیا ہے، اور اسی طرح جنہوں نے کہا ہے مکروہ ہے آمین کہنا، ان کی بات بھی ضعیف ہے، ان کی بات بھی ضعیف ہے۔ اب اس بات پہ آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے جو میں بات ابھی کرنے لگا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے آمین کہنے سے بغیر تقیہ کے، نماز میں آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دلیل جو بتائی ہے وہ نہیں ہے کہ آمین کے بارے میں نہیں آئی ہے اخبار میں، یہ دلیل ہے بطلان کی۔ نماز باطل ہو جاتی ہے آمین کہیں اگر بغیر تقیہ کے، کیوں؟ دلیل بطلان کیا ہے؟ نہیں ہے جی، اخبار میں نہیں آئی ہے، یہ دلیل ہے، توجہ کرنا، نہ کہ یہ دلیل ہے جو بعض نے باطل ہونے کی دلیل دی ہے کہ آمین کہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں، یہ نہیں۔ شہید فرماتے ہیں نہیں آئی ہے اخبار میں، یہ دلیل ہے بطلان کی۔ بطلان کی یہ دلیل نہیں ہے جو بعض نے دی ہے۔ وہ کیا؟ بعض کی دلیل یہ ہے بطلان کی، کہتے ہیں کہ قصد دعا بیہا، اس فاتحہ سورہ حمد سے دعا کا قصد کریں
تو مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم حمد سے دعا کا قصد کریں، حمد میں اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، حمد سے دعا کا قصد کریں تو مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں آمین کا فائدہ نہیں ہے، قصد دعا نہ ہو، قصد دعا نہ ہو تو آمین کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور قصد قرآن نہ ہو تو قرآن کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ لہذا قصد دعا جب حمد سے قصد دعا کرے تو مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے، مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے۔ اور اصول میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ لفظ مشترک کو دو معنوں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ بعض لوگ بطلان کی جس کو شہید ثانی قبول نہیں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دعا کا قصد کریں، حمد سے دعا کا قصد کریں تو اس سے مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے، اور مشترک کا دو معنوں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آمین کہنے کا فائدہ نہیں ہے اگر قصد دعا نہ ہو تو آمین کہنے کا فائدہ نہیں ہے، اور قرآنیت منتفی ہو جاتی ہے، قرآن کا قصد نہ ہو، قرآن کا قصد نہ ہو تو قرآنیت منتفی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ شہید ثانی ان کی اس دلیل کو میرے آقا جان رد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دلیل بطلان کی نہیں ہے، بطلان کی یہ دلیل نہیں ہے، بطلان کی دلیل نہیں ہے جو اخبار میں آئی ہے، نہ یہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قصد دعا کریں حمد سے تو اس سے مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے، اس لیے کہ آمین کا فائدہ نہیں ہے، قصد دعا اگر ہم نہیں کرتے تو آمین کا فائدہ نہیں ہے، اور قرآن کا فائدہ نہیں ہے، جب قرآن کا قصد نہ کریں تو قرآن کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا جب آپ دونوں کرنا چاہیں گے تو مشترک کو دو معنوں میں آپ کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہید ثانی نے ان کی اس دلیل کا جواب دیا ہے کہ قصد دعا کریں جو دعا نازل ہی قرآن ہوئی ہے، دعا کا قصد کرنا جو قرآن ہی نازل ہوئی ہے وہ قرآن کے منافی نہیں ہے، دعا کا قصد کرنا جو قرآن ہی نازل ہے، دعا کا قصد کرنا جو قرآن ہی نازل ہوئی ہے تو یہ قرآن کے منافی نہیں ہے، اور اشتراک کا بھی یہ موجب نہیں بنتا ہے، کیونکہ معنی ایک ہے۔ مشترک میں تو دو معنی ہوتی ہیں نا، یہاں معنی ایک ہے۔ شہید ثانی نے ان کی اس دلیل کو جو رد فرمایا ہے اور جواب دیا ہے، بھلا کیسے دیا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں آقا جان؟ فرماتے ہیں قصد دعا جو دعا قرآن نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوئی ہے اور اسی کا دعا کا قصد کرنا یہ قرآن کے منافی نہیں ہے، اور یہ اشتراک کا موجب بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معنی ایک ہے، کیونکہ معنی ایک ہے۔ تو پس باطل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بطلان کی دلیل نہیں ہے، بطلان کی دلیل نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد جو اگلی بات میرے بچے کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جہاں تقیہ تھا آمین کہنی تھی، تقیہ تھا نا، آمین کہنی تھی تقیہ کی جگہ پر، اور وہاں آمین نہ کہے
تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سوال سمجھو، سوال۔ جہاں تکیہ ہے وہاں آمین کہنی ہے، تکیے کی جگہ میں جہاں کہنی تھی ترک کر دے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، آمین کے ترک کرنے سے تکیہ کی جگہ پر نماز باطل نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تکیہ کی جگہ پہ وہاں جہاں کہنی تھی آمین کو ترک کر دے تو نماز باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ خارج از نماز ہے، یہ آمین خارج از نماز ہے، نماز سے خارج ہے، لہذا جو ہے نماز کو یہ باطل نہیں کرتی ہے، نماز کو باطل نہیں ہے۔ اچھا پھر فرماتے ہیں اچھا اگر یہاں جہاں کہنی تھی تکیے کی جگہ پر اور آمین کو ترک کر دے تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن جہاں بغیر تکیہ کے جہاں وہ آمین کہے تو وہاں باطل آپ کہتے ہیں، وہاں باطل اس لیے ہے کہ جو ہے اس میں کلام آدمی آ جاتا ہے جس سے نہیں کی گئی ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ وتبطل الصلاۃ بفعلہ لغیرہا، نماز باطل ہو جاتی ہے بفعلہ آمین کہنے سے، لغیرہا غیر تکیہ، جہاں تکیہ نہیں ہے، تبطل الصلاۃ بفعلہ لغیرہا، نماز باطل ہو جاتی ہے بفعلہ آمین کہنے سے، لغیرہا تکیہ کے علاوہ۔ کیوں؟ لنہی عنہ فی الاخبار المقتضی للفساد فی العبادہ، کیونکہ نہیں ہے عنہ اس تامین آمین سے نہیں آئی ہے اخبار میں، المقتضی للفساد فی العبادہ جو نہیں تقاضا کرتی ہے فساد کا عبادت میں۔ ولا تبطلوا بقولہ اللہم استجب، ولا تبطلوا بقولہ مصلی کے قول اللہم استجب سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، ولا تبطلوا نماز باطل نہیں ہوتی ہے، بقولہ مصلی کے قول اللہم استجب سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَا ہو، اگرچہ وَإِنْ كَانَ اگرچہ یہ اللہم استجب بے معنی ہو، تامین کے معنی میں ہو، اگرچہ یہ اللہم استجب بے معنی ہو تامین کے آمین کے معنی میں ہو، وَبَلَغَ مَنْ ابتلا بِهِ كَمَا ضَعُفَ قَوْلُ مَنْ كَرَّهَ التَّأْمِينَ، وَبَلَغَ اور مبالغہ کیا ہے، من ابتلا بِهِ جس نے اللہم استجب سے نماز کو باطل قرار دیا ہے، وَبَلَغَ اور مبالغہ کیا ہے، من ابتلا بِهِ جس نے اللہم بِهِ اللہم استجب سے بھی نماز کو باطل کیا ہے، بالغہ مبالغہ کیا ہے، کما ضعف قول من کرہ التامین جس طرح کے قول ضعیف ہے، من کرہ التامین جس نے آمین کو مکروہ قرار دیا ہے کہ آمین کہنا مکروہ ہے، ضعیف ہے یہ بات بھی۔ بالغ من ابتلا بہی مبالغہ کیا ہے، من ابتلا بہی جس نے اللہم استجب کے ذریعے باطل قرار دیا ہے نماز کو، کما ضعف قول من کرہ التامین جس طرح ضعیف ہے قول جس نے آمین کو مکروہ قرار دیا ہے۔ دلیل کراہت کی کیا دی ہے؟ بنان علی انہ دعاء باستجابت ما یدعو بہ، دلیل یہ دی ہے، بنان دلیل یہ دی کہ یہ آمین استجابت کی دعا ہے، قبولیت کی دعا ہے، ما یدعو بہ جو اس نے دعا کی ہے اس کی قبولیت کی دعا ہے، وَأَنَّ الْفَاتِحَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى الدُّعَاء اور فاتحہ دعا پر مشتمل ہے اور آمین اس کی قبولیت کی دعا ہے، یہ دلیل دی ہے کراہت کی، ٹھیک ہے۔ لا
لأن قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنیین، لا کا جو آپ نے عطف کرنا ہے نا اس پہ عطف ہو رہا ہے، تھوڑا اوپر چلے جاؤ. تبطل الصلاۃ بفعلہ لغیرہا لنہی عنہ فی الاخبار، لنہی عن نماز باطل ہو جاتی ہے، لنہی عنہ یہ دلیل ہے، لنہی عنہ لا یہ عطف اس جگہ پہ فٹ کرو، دلیل بطلان کی نہیں ہے، لا نہ کہ یہ دلیل ہے جو کہ ابھی یہ بعد نے بیان کی اور شہید ثانی ان کی دلیل کو رد کر رہے ہیں، لا نہ یہ دلیل ہے بطلان کی. لأن قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنیین، اس لیے کہ قصد دعا بہا اس فاتحہ سے دعا کا قصد کرنا موجب ہے استعمال المشترک فی معنیین، مشترک کا استعمال ہے دو معنوں میں. دو معنوں سے مراد قصد قرآن اور قصد دعا، مشترک کا استعمال کا موجب ہے دو معنوں میں، دو معنی قصد قرآن قصد دعا. اللہ تقدیر قصد دعا بالقرآن، بر فرض کے دعا کا قصد کرے قرآن سے. وعدم فائدۃ التأمین مع انتفاع الاول، وعدم فائدۃ التأمین مع انتفاع الاول، آمین کا فائدہ نہیں ہے مع انتفاع الاول، اول یعنی قصد دعا، قصد دعا کے منتفی ہونے سے آمین کا فائدہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، دعا کا قصد نہ ہو تو آمین کا فائدہ نہیں ہے. عدم فائدۃ التأمین، آمین کا فائدہ نہیں ہے، مع انتفاع الاول، اول قصد دعا کے منتفی ہونے سے آمین کا فائدہ نہیں ہے. وانتفاع القرآن مع انتفاع الثانی، توجہ فرما رہے ہیں، انتفاع القرآن قرآنیت منتفی ہے مع انتفاع ثانی، ثانی یعنی قصد قرآن، قصد قرآن کے منتفی ہونے سے قرآن منتفی ہے. جب آپ نے قرآن کا قصد ہی نہیں کیا تو پھر قرآن منتفی ہے. وانتفاع القرآن مع انتفاع ثانی، انتفاع ثانی قصد قرآن کے منتفی ہونے سے قرآن منتفی ہے. ٹھیک، یہ انہوں نے دلیل دی ہے. اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہو. میرے بچے میری ذرا بات توجہ سے سنو. میں نے عرض کی ہے یہ نہیں، تبطل الصلاۃ بفعل لغیرہا، نماز باطل ہو جاتی ہے امین کہنے سے جہاں تقیہ نہ ہو. اور اس کی دلیل کیا دی ہے بطلان کی؟ نہیں کہا ہے، نہیں آئی ہے اخبار میں، اور نہیں جب آ جاتی ہے تو وہ عبادت کو کیا کر دیتی ہے؟ باطل کر دیتی ہے. نہیں آئی ہے، یہ دلیل ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں بابا بطلان کی دلیل نہیں ہے، بطلان کی دلیل یہ نہیں ہے جو بعد نے دی ہے، اور بعد کی دلیل یہ کہنا کہ قصد دعا کریں اس فاتحہ سے تو اس سے جی مشترکہ دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آمین کا فائدہ نہیں ہے، دعا کا قصد نہ ہو، اور قرآن منتفی ہے قرآن کا قصد نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے دلیل یہ نہیں ہے بطلان کی. بطلان کی دلیل وہ ہے جو میں نے دی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا جواب جو انہوں نے دیا کہ مشترک لازم آتا ہے، مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے، قصد الدعا بہا یوجب استعمال المشترک، یہ جو ان کی دلیل تھی شہید ثانی جواب دے رہے ہیں لأن قصد الدعاء بالمنزل منہ قرآنا لا ینافی، دعا کا قصد کرنا بالمنزل منہ قرآنا جو قرآن ہی نازل ہوا ہے، لا ینافی ہے تو یہ قرآن کے منافی نہیں ہے. ولا یوجب الاشتراک، اور اشتراک کا موجب بھی نہیں ہے، لاتحاد المعنی کیونکہ معنی ایک ہے. والاجتماع علی طلب الاستجابت لما یدعو به عام من الحاضر، اور آمین مشتمل ہے طلب کرنا ہے قبولیت کو لما یدعو عام من الحاضر، عام ہے اس حاضر سے، حاضر یعنی یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس سے آمین عام ہے، عام ہے قبولیت کو طلب کرنا ہے جو پکارا ہے حاضر والی،
حاضر والی صورت فاتحہ سے عام ہے، یہ ہو یا اس سے کوئی اور مطلب ہے دعا کی قبولیت کروانا چاہتا ہو، یہ تو عام ہے، ضروری ہے کہ آمین اسی کی ہو۔ یہ کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ادھر نہیں کہ عدم فائدہ تامین، آمین کا فائدہ نہیں ہے، تو یہ بتا رہے ہیں نہیں کہ آمین کا فائدہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اسی کا وہ قبولیت مانگ رہا ہو، قبولیت جتنی بھی دعائیں کہیں اور مانگی ان کی بھی قبولیت مانگنا چاہ رہا ہو۔ وَالِاجْتِمَاعِ عَلَىٰ طَلَبِ الْاِسْتِجَابَةِ، یہ تامین مشتمل ہے اجابت کی قبولیت ہے، لِمَا يَدْعُو بِهِ، جو اس نے پکارا ہے، اعم من الحاضر، یہ عام ہے اس حاضر والی دعا سے جو فاتحہ میں ہے۔ وَإِنَّمَا الْوَجْهُ النَّهْيُ، سب کو جھاڑو دے دیا، ان کی دلیل کو پیش کر کے جھاڑو دے دیا کہ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، دلیل اپنی کو جو ہے جناب زندہ کر رہے ہیں، اپنی دلیل کو جو ہے نا اس کا علم گاڑ رہے ہیں، اپنی دلیل کا علم فرماتے ہیں آگا پھر باطل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انما الوجہ النہی، وجہ بطلان جو ہے وہ نہیں ہے، وجہ بطلان نہیں ہے۔ وَلَا تَبْطُلُ بِالتَّرْكِ فِي مَوْضِعِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْهَا، وَلَا تَبْطُلُ بِالتَّرْكِ، ترک تامین، آمین کے ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہے، فی موضع تقیہ، تقیہ کے مورد میں آمین کے ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْهَا، اس لیے کہ یہ آمین خارج از صلاۃ ہے، انہا یعنی صلاۃ سے یہ خارج ہے، صلاۃ سے یہ خارج ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ والابطال فی الفعل مع کونہ کذالک لاجتماعہ علی الکلام المنہی عنہ، والابطال فی الفعل، اور مع کونہ کذالک یعنی انجام دینا، والابطال اور باطل کر دیتی ہے اس آمین کہنے سے، مع کونہ کذالک، جب کہ یہ کیا ہو کذالک ہو یعنی غیر مورد تقیہ، کذالک یعنی جہاں تقیہ نہیں ہے وہاں آمین کہنے سے باطل نہیں ہو جاتی۔ کیوں؟ لاجتماعہ علی الکلام المنہی عنہ، چونکہ یہ فعل یعنی یہ آمین کہنا، ٹھیک، علی الکلام، کلام آدمی پر مشتمل ہے، المنہی عنہ، جس کلام کی کیا کی گئی ہے؟ نہیں کی گئی ہے، کہ کلام آدمی نہیں ہونا چاہیے، یہ آمین کلام آدمی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ والابطال فی الفعل، یہ ابطال فعل میں، مع کونہ کذالک، جبکہ یہ فعل یعنی یہ آمین کہنا کذالک مورد تقیہ میں نہ ہو، غیر مورد تقیہ میں یہ آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نا۔ کیوں؟ لاجتماعہ علی الکلام المنہی عنہ، چونکہ یہ فعل یعنی یہ آمین جو ہے علی الکلام، کلام سے مراد کلام آدمی، کلام آدمی پر مشتمل ہے یہ آمین، المنہی عنہ، جس کلام سے کیا کی گئی ہے؟ منع کیا گیا ہے، جس کلام سے منع کیا گیا ہے۔ آپ یہاں اس بات سے کیا سمجھیں؟ آج اس بحث میں تکرار بڑا ہو گیا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ مفید ہوگا، کیونکہ پیراگراف ایسا ہے کہ میں اگر گزر جاؤں تو بعض تو پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں سے جلدی سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات نہیں بھائیو، مطلب تھوڑا دقیق ہے، لہذا آپ توجہ کرو۔ تبطل الصلاۃ بفعلہ لغیرہا، نماز باطل ہو جاتی ہے آمین کہنے سے، لغیرہا، غیر تقیہ میں، جہاں تقیہ نہیں ہے آمین کہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دلیل کیا دی؟ نہیں کہا ہے، دلیل نہیں آئی ہے اخبار میں جو کہتی ہے کہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے آمین کہنے سے، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ جو لا لأنہ ہے نا، اس کا آپ نے ادھر لنہی عن پہ عطف کرنا ہے، لا لأنہ قصد دعا، نہ کہ باطل ہونے کی یہ دلیل ہے جو کہ بعض نے کہا کہ قصد دعا فاتحہ سے قصد دعا کریں تو اس سے مشترکہ دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے، اور ایک لفظ کا دو معنوں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اصول والوں نے یہ بات بتائی ہے،
کیونکہ آمین کا فائدہ نہیں ہے قصد دعا نہ ہو، اور قرآن کا فائدہ نہیں ہے قصد قرآن نہ ہو، لہذا مشترکہ دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے۔ دعا کا قصد کرے نا فاتحہ سے تو مشترکہ دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے، اس وجہ سے باطل ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا نہ آگا نہ، باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہیں ہے، لا لأن قصد الدعاء یوجب استعمال المشترک، نہ کہ یہ دلیل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قصد دعا جو ہے وہ یہ سبب بن رہا ہے کہ مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آ رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میں اپنے عزیز منظر بھائی سے اجازت لے کر بہت جلدی اس سطر کا دوبارہ آپ کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ وہ کیا ہے جناب یہ جو کہا تبطل الصلاۃ، نماز باطل ہے، لے نہیں آئی ہے، میں ابھی تیز پڑھوں گا توجہ کرنا، لا، شہید ثانی فرماتے ہیں لا یہ نہیں ہے، لأن قصد الدعاء یوجب استعمال المشترک فی معنی علی تقدیر قصد الدعاء بالقرآن، یہ دلیل نہیں ہے کہ قصد دعا کرنا بہا اس فاتحہ سے دعا کا قصد کرنا، اس سے مشترک کا دو معنوں میں استعمال کا موجب بنتا ہے، مشترک کا دو معنوں میں استعمال لازم آتا ہے، دو معنی یعنی قصد قرآن اور قصد کیا بلا فاتحہ، قصد قرآن اور قصد دعا، دو معنی قصد قرآن اور قصد دعا، الا تقدیر قصد دعا بالقرآن، بر فرض کے دعا کا قصد کریں قرآن سے، و عدم فائدت تامین ما انتفاع الاول، آمین کہنے کا فائدہ نہیں ہے ما انتفاع اول قصد دعا نہ ہو تو آمین کا فائدہ نہیں ہے، و انتفاع القرآن ما انتفاع ثانی قصد قرآن کے منتفی ہونے سے قرآن منتفی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دلیل دی ہے یہ دلیل نہیں ہے بطلان کی، آغا جان شہید نے اس کو رد کیا ہے، لِأَنَّ قَصَدَ الدُّعَاء بِالْمُنَزَّلِ مِنْهُ قُرْآنًا لَا يُنَافِي ہے، دعا کا قصد کرنا جو قرآن ہی نازل ہوا ہے لا ينافی ہے، یہ قرآن کے منافی نہیں ہے، ولا یوجب الاشتراک، اور یہ اشتراک کا موجب بھی نہیں بنتا ہے، کیوں؟ لاتحاد المعنی، معنی ایک ہے، قرآن بھی وہی ہے دعا بھی وہی ہے، مشترک کے تو دو معنی ہوتے ہیں نا، یہاں قرآن بھی وہی ہے اور دعا بھی وہی ہے۔ اور ادھر جو انہوں نے کہا تھے کہ جی کہ آمین کا فائدہ نہیں ہے، اس کو بھی رد کر رہے ہیں، والاجتماعی اللہ طلب الاستجابت لما یدعو بہ عام من الحاضر، یہ آمین مشتمل ہے اجابت کو طلب کرنا ہے جو مانگا ہے عام من الحاضر، حاضر سے یہ عام ہے۔ وَإِنَّمَا الْوَجْهُ النَّهِي، وجہ بطلان نہیں ہے، ان کی دلیل رد کر دی، لا سے لے کر لا لِأَنَّ قَصَدَ الدُّعَاء سے لے کر آخر تک، اب جناب زندہ کر دی اپنی، وَإِنَّمَا الْوَجْهُ النَّهِيُ، واجہ بطلان نہیں ہے، وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ فِي مَوْضِعِ تَقِیَّةٍ، یہ آمین کے ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، تقیہ کی جگہ میں آمین کے ترک کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیوں؟ لأنہ خارج ہونا نا، کیونکہ یہ آمین خارج ہے صلاۃ سے، والابطال فی الفعل، اور وہ جو باطل کرتی ہے آمین ما کونہ کذالک، جب یہ آمین پڑھیں کذالک یعنی غیر مورد تقیہ میں، جہاں تقیہ نہیں اور پڑھتے ہیں نماز باطل ہوتی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ لاجتماع علی الکلام المنہی عنہ، کیونکہ یہ فعل یعنی آمین مشتمل ہے کلام آدمی پر، کلام یعنی کلام آدمی، المنہی عنہ جس کلام سے منع کیا گیا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی آپ لوگوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔